لیے انعام دیں گے ہم اس وقت جس وقت لنگر کھانے کے لیے ہم تیاری کریں گے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تاکہ پھر جو آدمی انعام نہ حاصل کر سکے وہ لنگر پر تو اٹھ کے پڑے. کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے. آج ان کے حصے انعام نہیں آئے گا تو وہ لنگر پر آپ ایک حصہ نکال لیں گے. ٹھیک ہے ساتھی زیادہ ہو جائیں گے. تھوڑے ساتھی جو ابھی آ رہے ہیں ویسے تو ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی دوسری طرف سے ہو کر آ رہے ہوں گے. تھوڑی دیر تک وہ مدینہ بھی بٹھائیں گے. ابھی سیف الملوک ہم نے سننی ہے. آپ کو پتہ ہے محفل ہو اور سیف الملوک نہ سنیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالی سیف الملوک سنیں. جی بات کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی نے تو آپ کو مبارک دے دی کہ نیا سال طلوع ہو گیا لیکن یہ مبارک کے قابل نہیں ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو کم از کم نہیں سمجھتا. جتنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے لے کر آیا تھا اس میں 1 سال اور کم ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی زندگی مجھے دے کر دنیا میں بھیجا تھا اس میں سے 31 دسمبر کی رات 12 بجے ختم ہونے والا سال 1 سال مزید کم ہو گیا ہے. تھوڑی زندگی رہ گئی ہے. تو جس آدمی سے کوئی چیز کم ہو جائے واپس لے لی جائے اس کو مبارکباد دی جاتی ہے. اس کے سامنے تو افسوس کرنا چاہیے. کیا بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ صحیح بات. واہ اصل میں یہ افسوس کا مقام ہے. واقعی. اور یہ سال جو گزر گیا ہماری عمر کا اب اس کو آپ پچھلے سال کی اس گھڑی سے لے کر آج کی اس گھڑی تک دیکھیں کہ ہم نے کتنے نیک عمل کیے. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ان قریب وہ اللہ تم سے حساب لینے والا ہے. قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہے. وہ یوم الجزا ضرور ہے وہ حساب کا بھی دن ہے. اور حساب لینے والا وہ ہے جس سے ہماری زندگی کا کوئی ایک بھی لمحہ پوشیدہ نہیں. ہمیں یاد نہیں رہا ہوگا کہ ہم نے اس گزشتہ سال میں کیا کیا لیکن اس کے ہاں ایک ایک پل کا حساب موجود ہے. اس کے پاس ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہمارا لکھا ہوا ہے. اور وہ بھی جانتا ہے جو ہم نے آئندہ زندگی میں کرنا ہے. ابھی اس کے سامنے وہ بھی موجود ہے. جو گزر گیا وہ بھی موجود ہے. جو آنے والا ہے وہ بھی موجود ہے. اور جو چل رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہ تو ماضی ہے نہ استقبال ہے. اللہ کے ہاں سب حال ہی حال ہے. ہر وقت ہر شے اس کے سامنے موجود ہوتی ہے. اور کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا میں آتا ہے تو اپنا حال درست کر لیتا ہے. ماضی ما مضی وہ گزر گیا اب لوٹ کر نہیں آ سکتا. نہ ہم لا سکتے ہیں اس کو نہ اس بگڑے ہوئے کو ہم صحیح کر سکتے ہیں. جو آنے والا کل ہے اس کی خبر نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. صرف حال ہی یاد ہے. اس حال کو اگر درست کر لیں تو کامیاب نہیں. کیوں حال اس مالک کے سامنے ہے. اس کے ہاں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے نہ گزرا ہوا ہے نہ آنے والا کل ہے. اس کے ہاں حال ہے. اور کامیاب وہ انسان ہے جو اپنا حال درست کر لیتا ہے. جس کا حال صحیح ہو گیا وہ جب اس حال کے جاننے والے کے سامنے پہنچے گا تو پھر وہ ستار بھی ہے وہ غفار بھی ہے. پھر اس سے رحیم اور رحمان کا تقاضا کیا جا سکتا ہے. جس نے حال ہی اپنا درست نہیں کیا جو اس بے حال ایسا بے حال ہوا کہ بدحالی تک پہنچ گیا
اور ایسا مست ہوا کہ اپنا حال کیا، اپنا ماضی اور مستقبل سب بھول گیا. وہ جب اس کے ہاں پہنچے گا تو پھر ایک ایک لمحے کا حساب لینا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کم از کم کسی بہانے ہم اکٹھا ہو کر، اگر ہمارا یہاں آنے بیٹھنے اور یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد بھی ذہن کی یہ کل سیدھی نہ ہوئی، ذہن کے اندر یہ بات نہ بیٹھی، اپنے حال کو سنوارنے کا فکر یہ پیدا نہ ہوا، تو پھر ان محافل ہماری کا بیٹھنا آنا جانا ہمارا بیکار، پھر فضول گیا، پھر کچھ بھی ہم نے اس سے حاصل نہ کیا. یہ محافل اس لیے منعقد کی جاتی ہیں. یہ جمعے کا دن کیوں اللہ رب العالمین نے رکھا؟ 5 وقت کی نماز تو ہر روز ہو رہی تھی، جمعے والے دن بھی وہی 5 نمازیں ہوتی. کیا ضرورت تھی 7 دن کے بعد اکٹھا کرنے کی؟ سال کے بعد عیدین کے موقع پر کیا ضرورت تھی اتنا بڑا اجتماع کرنے کی؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے خربوزے کو دیکھ کر رنگ پڑتا ہے. جب ایک دوسرے سے ملو گے، اس محفل میں آؤ گے، جمعے کی محفل میں آؤ گے، جمعے کی مجلس میں آؤ گے، دوسرے کو دیکھو گے کہ وہ مجھ سے بہتر جا رہا ہے، تو تمہارے اندر بھی ایک تڑپ پیدا ہوگی کہ میں بھی اپنے آپ کو بہتر کروں. اپنے دل میں یہ خواہش اٹھے گی کہ اگر یہ بھی میرے جیسا ہو کر، میرے جیسا دنیا میں پھنسا ہوا یہ بھی ہو کر اگر یہ نیکیاں کما سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کے قریب ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے مقصد جمعے کا، یہی ہے مقاصد ہماری ان محافل میں آنے کا. ان محافل میں آتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، ہمارے دل نے اسے تسلیم کر لیا کہ ہاں جو میرا گزر گیا ماضی وہ اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا حساب دے سکوں، وہ سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں. زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے دی تھی، اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے، اپنی غلامی کے لیے دی تھی. اس زندگی کو ہم نے اس اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار کر سوائے شرمندگی کے اور کیا کمایا؟ کچھ نہیں. ابھی بھی وقت ہے. کتنے دوست ہیں، کتنے آپ کی ارد گرد ہوں گے جو گزشتہ سال اس لمحے میں موجود تھے، آج نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا ان شہداء کا، ان شہیدوں کا جن کو شہید ہوئے 1 سال ہو گیا تھا. تو کسی کی زبان سے نکلا کہ وہ کتنے افضل تھے، وہ کتنے بہتر تھے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو تم موجود ہو تم ان سے بہتر نہیں ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہادت ملی اللہ کی راہ میں، ہم ان سے بہتر کیسے ہو گئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو سال بھر کے اندر تم نے ان سے زیادہ نمازیں پڑھ لی، جو تم نے سال بھر کے اندر ان سے زیادہ روزے رکھ لیے، جو سال بھر کے اندر تم نے ان سے زیادہ تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کہہ لی، کیا وہ ان کے اعمال سے زیادہ تمہارے اعمال نہ ہو؟ سبحان اللہ. تم پر اللہ نے انعام کیا، 1 سال مزید تمہیں عطا کیا تاکہ تم اپنے نیک اعمال کو ان شہداء سے زیادہ کر سکو. اگر تمہارے اعمال نیک ان سے زیادہ ہو گئے تو تم ان سے بہتر ہو گئے. جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اس لمحے آج نہیں ہیں، اب وہ عمل سے محروم ہو گئے. جو اعمال تھے ان کے جہاں پر تھے وہیں پر سٹاپ ہو گئے، بند ہو گئے. اسی لیے جب مومن مرتا ہے، جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے، تو جس رستے سے اس کی اعمال آسمانوں پر چڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، وہ رستے، وہ فرشتے، وہ آسمان سارے اس مومن پر روتے ہیں کہ اب ہمارے ذریعے سے اس مومن کی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہوں گے. لیکن اگر کوئی مجھ جیسا برا انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی شکر کرتے ہیں کہ اس کے جو برے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے اور مردود ہو کر پھر واپس لوٹتے تھے، اب جانے بند ہو گئے. اس پر خوشی مناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع عطا کیا، پھر زندگی